اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ ان سے کہہ دیجئے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ قُل لِّمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ فرمایا آپ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اسی کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ میں آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، پہلے جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، لوگوں نے دلائل مانگے ہیں، انبیاء سے مطالبے کیے ہیں، کہا ہے کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو چلتے پھرتے ہو، اگر تم واقعتاً اللہ کے نبی ہو، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ تو کوئی اور مخلوق ہوتی ہے، اگر تم واقعتاً اللہ کے نبی ہو تو پھر ہمیں کوئی نشانی تو بتاؤ، کوئی نشانی تو دکھاؤ جس کی وجہ سے ہمیں تسلی ہو جائے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ اللہ کی قدرت
پھر اللہ کے نبی ان کو کہتے کہ تم کیا چاہتے ہو، وہ اپنی مرضی کا مطالبہ کرتے، اللہ کے نبی دعا فرماتے، وہ مطالبہ پورا ہو جاتا۔ جو مطالبہ پورا ہوتا اس مطالبے کو معجزہ کہا جاتا۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف آئے، قوم کے لوگوں نے کہا ہم تو جانتے ہیں تم فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے رشتہ دار ہو، ہمارے گھروں میں پلے ہو، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اب تم ہمیں کہہ رہے ہو میں نبی ہوں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی ان سے کہو تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایسا سوال کریں گے نعوذ باللہ معاذ اللہ تو تم سے نہیں ہو سکے گا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا میں نے کیا کرنا ہے؟ کرنا تو میرے اللہ نے ہے، اور میرے اللہ کے آگے کوئی چیز دیر نہیں ہے کسی چیز کی۔ میرے اللہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فرمایا وہ جس چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں، فرمایا یہی فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور اللہ پاک بنانے میں اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی ساتھی مجھے کہے کہ قاری صاحب آپ 2-4 مسائل ہمیں کاغذ پر لکھ کر دو، میں قلم اٹھا کر ابھی لکھنے ہی لگوں اتنے میں بجلی چلی جائے، میں کہوں گا یار بجلی چلی گئی ہے، اندھیرا ہے، میں اب لکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ ایک سبب رک گیا جس کی وجہ سے میرا ہاتھ رک گیا۔ معلوم یہ ہوا جو مخلوق ہے وہ اسباب کی محتاج ہے، جو خالق ہے وہ خود مسبب الاسباب ہے۔ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الانسان فلینظر الانسان، نظر کر انسان کس کی طرف؟ مما خلق، اپنے پیدا ہونے کی طرف۔ خلق من ماء دافق، میں نے تو تجھے ٹپکنے والے پانی کے قطرے سے بنایا ہے۔ اسی قطرے سے اللہ نے ہماری آنکھیں بنا دی، اسی قطرے سے اللہ نے ہمارے کان بنا دی، اسی قطرے سے اللہ پاک نے ہماری ناک بنا دی، اسی قطرے سے اللہ پاک نے ہماری رخسار بنا دی۔ اور اللہ نے خود قسم اٹھائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، طور سینان کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ خود مسبب الاسباب ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انسانی صورت میں آئے۔ بہت بڑا واقعہ، مختصر بتاتا ہوں۔ انہوں نے بچھڑا لا کر آگے رکھ دیا، وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، پوچھا، کہا ہم تو انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ کہا مجھے تو بتا دیتے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ تھا، ہمیں پتہ ہوتا کہ آپ نے ہمیں کھانا کھلانا ہے ہم تب بتاتے، ہمیں آپ کے اندر کے خیالات کا ہمیں نہیں پتہ، ہمارے اندر کے خیالات کا آپ کو نہیں پتہ۔ خیر کیسے آئے ہو؟ کہا کہ ہم تو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو بیٹا عطا کرنا ہے۔ بیوی کھڑی تھی، وہ حیرت کے انداز میں مسکرانے لگی کہ اب میں بانجھ ہو چکی ہوں، میرا خامد بوڑھا ہو چکا ہے، اسباب کے لحاظ سے ہم تو بہت کمزور ہو چکے ہیں، اب کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ جب موسم تھا اس وقت ہمیں امید ہوتی۔ اللہ پاک نے فرشتے سے فرمایا ان کو بتا دو جب اللہ پاک کرنے پہ آتے ہیں اللہ اسباب کو نہیں دیکھتے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی۔
تو بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا کہ صالح علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے جو ہے پہاڑ ہو، اس پہاڑ کے اندر اونٹنی ہو، اونٹنی نکلتے ہی بچہ جان دے۔ صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، اونٹنی نکلی، نکلتے ہی اس نے بچہ جان دیا۔ بڑی باریکی کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے وہی بھیجی، فرمایا میرے نبی اب ان کو کہہ دو تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا ہے، اب اگر تم نہیں مانو گے اب حجت پوری ہو گئی ہے، اب تم عذاب کی زد میں آ جاؤ گے۔ پھر ہوا وہی، جب انہوں نے اس معجزے کو اونٹنی کے پاؤں کاٹے، قتل کیا، اس نے چیخ ماری، تو پھر کیا ہوا، اس کے بچے نے چیخ ماری، وہ اسی دوبارہ پہاڑ میں آ گیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ اللہ پاک وہی فرما رہے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ آپ جب چلتے ہو سفر پہ تو وہ زمینیں دیکھو، وہ جگہ دیکھو، زمین پر چل کر دیکھو کہ کس طرح ہم نے انجام کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری باتوں کا انکار کیا تھا۔ ان قوموں کو دیکھو۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، کافروں نے بھی مطالبہ کیا، کافروں نے بھی کہا کہ جب ہم آپ کو نہیں مانتے پھر آپ اللہ کا عذاب لے آئیں۔ اللہ پاک نے آگے سے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ فرمایا میرے محبوب جب تک آپ ان میں رہیں گے ہم آپ کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجیں گے۔ حضور کی وجہ سے اللہ پاک عذاب نہیں بھیج رہے، نہیں تو عذاب لانے میں کیا دیر ہے اللہ کے ہاں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک کی ہر ایک بات بے مثال ہے، اور ہمیں ایمان لانا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک والی بیماری سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اور مرتے وقت اللہ پاک ہمیں کلمہ ایمان نصیب فرمائے۔